بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کا عقیدہ اور ان کی نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رئیس المکاشفین حضرت الشیخ الامام خاتم الاولیاء ابی بکر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ الحاتمی الطائی المعروف بابن عربی، وصال 638 ہجری، صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف الفتوحات المکیہ، اس کی اشاعت دار الکتاب العربیہ بیروت لبنان کی جلد دوم الباب التاسع والستون کہ صفحہ نمبر 207 پر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ اصل عبارت ہے شیخ اکبر کی: معاویۃ کاتب رسول اللہ وصہرہ وخال المؤمنین فالظن بہم جمیل رضی اللہ جمیعہم ولا سبیل الی تجریحہم وان تکلم بعضہم فی بعض فلہم ذلک ولیس لنا الخوض فیما شجر بینہم فإنهم أهل علم واجتهاد وحديث عهد نبوة وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطأوا أم أصابوا۔ اس کا ترجمہ قریب ترین: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور مؤمنین کے روحانی ماموں ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے اور ہمارے لیے ان کے معاملات میں چون و چران کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو کلام کرتا ہے تو وہی اس کا ذمہ دار ہے، اور پھر ہمارے لیے ان کے باہمی معاملات میں گفتگو کرنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ سارے صاحب علم اور مجتہد تھے اور دور عہد نبوت کے زیادہ قریب تھے، اور ان کو ان کے ہر اجتہاد و قطع نظر صحیح اور غلط کے ثواب ملے گا۔ ابو الفید سید مرتضیٰ زبیدی مصری، وصال 1205 ہجری، ایک قدیم محدث، لغوی اور ماہر علم النصاب تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ اپنی ایک مشہور تصنیف اتحاف السادہ المتقین شرح احیاء علوم الدین، یہ شائع ہوئی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان سے، کہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 659 پر صحابہ کرام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا عقیدہ تحریر کرنے کے فوراً بعد تحریر فرماتے ہیں: وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ يفتح باب حسن الاعتقاد فی سلفنا ویتعین علی کل طالب للحق معرفت ذالک۔ یہ ایک بہت ہی نفیس کلام ہے جس سے سلف اسلاف کے بارے میں حسن اعتقاد اور حق کے طالبوں کے لیے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام سبھی یکجان اور کئی کالب تھے۔ یہ رحماء بینہم کی چلتی پھرتی تصویر تھے، اور ان کے درمیان اختلاف رائے سے زیادہ کوئی اختلاف موجود نہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کو پورے دل و جان سے تسلیم کیا، اور انہوں نے خلفاء کے جانثار ساتھی کا کردار بھی ادا کیا، اور اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ صحابہ و تابعین کے تقریباً 130 سال دور کا زیادہ تر حصہ امن اور ترقی کا دور ہے۔ ایک مختصر دور فتنہ و فساد کا ہے، جس کے ذمہ دار جلیل القدر صحابہ و تابعین کرام نہیں بلکہ کچھ اور قوتیں باغی تحریکوں کی صورت میں موجود تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔